بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب۔ اللہ تبارک تعالی قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ کاش کہ ظالم لوگ اس بات پر غور کرتے جب کہ وہ اللہ کے عذاب کو دیکھتے کہ تمام طاقت اللہ ہی کی ہے، بیماریوں کا دور کرنا، مصائب کا دور کرنا یہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ دنیا میں کسی کی طاقت سے نہ کوئی مصیبت ٹل سکتی ہے، نہ کوئی بیماری سے شفا یاب ہو سکتا ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر عذاب کی تفسیر میں مصیبت اور بیماری کو ذکر کیا ہے کہ دنیا کی مصیبتیں اور دنیا کی بیماری، مطلب یہ ہے کہ کاش کہ یہ ظالم لوگ اس میں غور کرتے کہ جب یہ بیماریوں کو دیکھتے، دنیا میں مصیبتوں کو دیکھتے کہ اس کا دور کرنا اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، کوئی طاقت دنیا میں ایسی نہیں ہے جو مصیبت کو ٹال سکے۔ حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بہت اچھا موقع ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سے پہلے توحید کے دلائل کو بیان کیا ہے۔ یہ بہت اچھا موقع ہے، اگر یہ غور کرتے تو یہ توحید کے قائل ہو جاتے، اس لیے کہ دنیا میں جب بھی مصیبتیں آتی ہے تو انسان کا رخ کسی درجے میں اللہ کی جانب ہو ہی جاتا ہے، اور یہ قرآن پاک میں بالکل صحیح بات ہے کہ جب ان کی کشتی بھنور میں آ جاتی تھی تو یہ توحید کے قائل ہو جاتے تھے، اور جب اللہ پاک ان کو نجات دے دیتے تھے تو شرک میں مبتلا ہو جاتے تھے۔ تو کسی نہ کسی درجے میں مصیبت کے وقت مشرک ہو، کافر ہو، اس کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہونے لگتا ہے، صرف غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو بیان القرآن میں حضرت نے فرمایا کہ اگر غور کرتے یہ لوگ تو اللہ پاک ان کو توحید نصیب فرما دیتا، مسلمان کی توحید میں جان پڑ جاتی۔ مسلمان اگر بار بار اللہ کی جانب متوجہ ہوں اور بار بار اللہ سے رجوع کریں، اللہ ہی سے مانگیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے مصیبت اور بیماریوں کے دفع کرنے کے لیے بتلائے ہیں اس کو اختیار کریں تو اللہ پاک ہماری توحید کو تازہ کر دیں گے، اور مصیبت اور بیماری سے اللہ تبارک تعالیٰ نجات عطا فرمائیں گے۔ اس لیے کتنی عمدہ بات اللہ پاک نے فرمائی، وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اچھی سمجھ عطا فرمائیں۔ آج مصیبت کو دور کرنے کی جو تدبیریں ہیں، واقعی ان تدبیروں میں بہت زیادہ دھیان ہے اور بہت توجہ دلائی جاتی ہے تدابیر کے بارے میں کہ اس مصیبت سے بچنے کے لیے فلاں تدبیر کو اختیار کرو، فلاں مشروب پیئے، فلاں طرح سے کوئی علاج کیجیے، سادہ علاج کیجیے، اس طرح آپ رہیے، گھروں میں کیسے رہیں گے، باہر کیسے رہیں گے۔ یہ سب اپنی جگہ پر ایک طبی تجرباتی باتیں ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ مصیبت کے ٹالنے کے لیے کافی نہیں ہے، یہ تو ایک تدبیر ہے، اور تدبیر کو اختیار کرنے کے لیے شریعت مطہرہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن آدمی کو یہ سوچنا چاہیے کہ کیا یہ تدابیر سے بلائیں دور ہو جائے گی؟ بلائیں تو رجوع سے دور ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے کہ آپ بلاؤں کے وقت استغفار کریں، توبہ کریں، اپنے زندگی کو بدلیں۔ میرے بھائیوں، آج چار مہینے سے ہر طرف سے حالات ہمارے سامنے ہیں، لیکن آدمی کو یہ سوچنا چاہیے
کہ میں اپنی زندگی کے بدلنے کے بارے میں کیا ارادہ رکھتا ہوں۔ حالات تو آ ہی رہے ہیں دنیا میں۔ آج جو 50 60 سال 70 سال کے لوگ ہیں انہوں نے بہت سارے حالات دیکھے، جوانوں نے بھی حالات دیکھے، اور 2001 کے بعد کتنے حالات دنیا میں آئے وہ ہم سب لوگوں کے سامنے ہیں۔ آج 35 40 سال کا آدمی سمجھتا ہے کہ 2001 کے بعد کیسے کیسے حالات آئے، 92 میں 93 میں کیسے حالات تھے، 94 میں پلیگ کا کیسا حال تھا۔ آدمی سوچتا ہی چلا جائے کہ حالات تو آ ہی رہے ہیں اور حالات آ کر ختم بھی ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے نظام کو چلاتے ہیں، اس میں مصائب بھی آتی ہیں، کبھی کبھی گاہ کوئی بڑی مصیبت آ جاتی ہے، لیکن آدمی کو سوچنا چاہیے کہ میں نے جتنی مصیبتیں آج تک دیکھی اور اس مصیبت کا تجربہ جن لوگوں نے کیا، اس میں کیسی کیسی مشقتیں جھیلیں، تو کیا میری زندگی پر کوئی اثر ہے؟ میں اپنی زندگی کے بارے میں کچھ سوچ رہا ہوں۔ مصائب آتی بیما کسبت ایدیکم، مصائب آتی کیوں ہیں؟ یہ دنیا میں جو مصیبتیں آتی ہے وہ بنی آدم کے اعمال ہیں۔ جب یہ واضح سب تعلیمات ہمارے سامنے ہیں، اللہ تبارک تعالی ہمیں سوچنے کے اہل ایمان کو بھی توفیق نصیب فرمائے اور رجوع کرنے کی۔ آج مسلمان اتنا ڈر رہا ہے کہ مساجد کے بارے میں بھی ان کو یہ بات ہے کہ مساجد بھی بند کر دی جائے، مساجد میں چند ہی آدمی پڑھیں۔ میرے بھائیو، حکومت کا حکم یہ آدمی مصلحت سے مان لیتا ہے، مصلحت سے۔ ہمارے کسی عالم نے فتویٰ نہیں دیا ہے، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تعاون جب آپ پھیلا، وہاں کے بارے میں آپ معلوم کریں کہ وہاں کی مساجد کا کیا حال تھا، کیا ان کے فرامین تھے، کیا ان کی ہدایتیں تھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعاون کے بارے میں کیا فرمایا، علماء سے پوچھنا چاہیے۔ اس لیے مساجد کے سلسلے میں جب حکومت کا کوئی آرڈر نہیں ہے اور حکومت کی جانب سے کوئی حکم نہ ہو تو مسلمان کو علماء کو پوچھنا چاہیے کہ کیا یہ تدبیر کو اختیار کیا جا سکتا ہے کہ مساجد میں لوگ نہ آئیں اور 5 ہی آدمی نماز پڑھیں۔ حکومت کا حکم ماننے کے لیے ہمارے علماء نے کہا کہ ابھی مان لیجیے، حکومت کا حکم ہے، اس کو ہم نے مان لیا، لیکن آج جب حکومت کا کوئی حکم نہ ہو، کہیں بھی کسی حکومت کا حکم نہ ہو، آدمی کو سوچنا چاہیے کہ علماء کی طرف رجوع کرنا چاہیے کہ ہم کو ایسے حالات میں کیا کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو زمین پر سب سے محبوب جگہ مسجد ہے، اللہ کی رحمتوں کی جگہ ہے۔ آدمی کو سوچنا چاہیے کہ کیا ہم شریعت کو اور فضائل کو ایک تدبیر کی وجہ سے ہم چھوڑ سکتے ہیں؟ علماء سے پوچھنا چاہیے۔ یہ وہم ہے کہ ہم اتباع شریعت کو کسی تدبیر کی وجہ سے نہیں چھوڑ سکتے، کہ کوئی تدبیر دنیا کی اختیار کرنے کے لیے، معاشی تدبیر اختیار کرنے کے لیے، کوئی بلا کو دور کرنے کے لیے کوئی تدبیر کرنے میں شریعت کی اتباع کو ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ اسی لیے جہاں جہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے جہاں جہاں دنیا میں قرآن و سنت کے مطابق حکومت قائم ہو رہی ہے، وہاں کے حالات کو دیکھنا چاہیے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات کو دیکھنا چاہیے، خلفائے راشدین کے حالات معلوم کرنے چاہیے۔ اپنے طور پر کوئی ایسا حکم یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے گا، اس سے مصیبت اور بیماریاں ٹلے ہی نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اچھی سمجھ نصیب فرمائے، ہمیں رجوع کی توفیق نصیب فرمائے۔ رہی بات یہ ہے کہ اس کے لیے کیا ورد کیا جائے، تو حدیث پاک میں ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کوئی 40 مرتبہ کوئی بیماری کے لیے پڑھے گا، اللہ پاک شفا عطا فرمائیں گے، اور اگر وہ اگر مر ہی گیا تو شہید مرے گا۔ لیکن ہم نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین علماء سے پوچھا نہیں کہ یہ آیت کا کیا مطلب ہے اور اس آیت کی اہمیت کیوں ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام جیسے پیغمبر نے اپنے کو ظالم ٹھہرایا۔ اندازہ لگائیے آج ہم بھی اپنے کو ظالم ٹھہراتے ہیں، ظالم ٹھہرایا انہوں نے۔
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اپنے کو ظالم ٹھہرایا، دل کی گہرائیوں سے اپنے جرم کا اعتراف کیا۔ آج کوئی مسلمان اگر اس کو اسی طور پر پڑھے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ بیماری سے بھی شفا عطا فرمائیں گے۔ اب مر گیا تو شہید مرے گا آدمی۔ اس لیے اس سلسلے کے اندر علماء سے رجوع کرنا چاہیے کہ یہ جو آیت کریمہ پڑھائی جا رہی ہے وہ کیوں؟ اگر 1.25 لاکھ کا ورد ہے تو 1.25 لاکھ ایک عدد ہے، ہمارے بزرگان دین اتنا عدد پڑھتے تھے۔ تو اسی طور پر دوسری دعائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، کیسی پیاری پیاری دعائیں ہیں، اس دعاؤں کا سہارا لینا چاہیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عافیت کے لیے کیسی اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، یہ کتنی پیاری دعا ہے، اللہم انی اسألک اليسر والمعافاۃ فی الدنیا والآخرہ، اتنی پیاری پیاری دعائیں ہیں۔ تو آپ مسلمان کو یہ سوچنا چاہیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کا کیا حل بتلایا، مصیبت کا۔ آج یوں موبائل پر اور دوسرے ذرائع سے لوگوں میں کچھ وظائف عام کیے جا رہے ہیں۔ کوئی آدمی قرآن پاک کی تلاوت صرف مرض کے علاج کے لیے کرے گا تو اس کو تلاوت نہیں کہا جائے گا اور ثواب بھی نہیں ملے گا، لیکن دعا کرے گا تو وہ عبادت بھی ہے اور اس کا ثواب بھی ملے گا۔ تو یاسین شریف چونکہ روایتیں ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس سے حاجتیں پوری کر دیتے ہیں، یہ بھی ہماری ایک حاجت ہے کہ اللہ پاک اس بیماری سے ہمیں نجات عطا فرمائے۔ تو یاسین شریف پڑھنا چاہیے، لیکن حدیث پاک میں کوئی خاص شکل میں پڑھنے کا کوئی حکم نہیں ہے، بس اپنے گھروں کے اندر پڑھیں، صبح میں پڑھ لیں، صبح میں یاسین شریف کو پڑھ لیں اور دعائیں کر لیں، یہ بہت عمدہ طریق ہے۔ اس لیے کہ حدیث میں صبح کے وقت حضرت عطا بن ابی رباح رضی اللہ کے حدیث میں ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو نقل کیا ہے کہ جو آدمی صبح میں پڑھ لے گا تو اللہ پاک اس دن بھر کی اس کی حاجتوں کو پورا فرما دیں گے۔ تو کتنی پیاری حدیث ہے، ہمیں کتنی صاف ہدایت مل رہی ہے کہ ہم کو صبح ہی میں ایسے مواقع پر یاسین شریف پڑھ لینا چاہیے۔ مرد ہے بھائی مسجد میں آیا ہی ہے تو یاسین شریف پڑھنے کے بعد ہی مسجد سے نکلے، یاسین شریف کا ورد کر لے۔ اب ہمارا ذوق ایسا ہے کہ ایسے موقع پر تو فجر کی نماز کے بعد ہی آدمی سورہ یاسین اپنے گھر پڑھ لیں یا ایک مسجد ہی سے پڑھ کر نکلیں، خود اپنی دعا کریں، دل سے پڑھیں اللہ کی رضا و خوشنودی کا، کہ یہ طریقہ جو یاسین شریف پڑھنے کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ حاجتیں دور ہوگی۔ آدمی سمجھیں کہ اصل تو عبادت ہے، لیکن دنیا کی حاجتوں کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یاسین شریف بتلائی ہے۔ اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ تمہاری حاجتیں جب آسانی سے پوری ہوگی تو تمہیں اللہ کی عبادت میں سہولت پیدا ہوگی۔ کہیں ہم حاجتوں میں پھنس نہ جائیں، حاجتوں کے اندر پریشان نہ ہو جائیں، اپنی حاجتوں کے پورا کرنے میں دشواری میں نہ پڑ جائیں۔ اس لیے یہ حدیث ہے، اس لیے یہ یاسین شریف کا پڑھنا ہے کہ جب اللہ، ہم تو آپ کی خوشنودی کے لیے پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ حاجتیں اگر پوری ہو جائے گی تو ہم آپ کی عبادت کرتے رہیں گے، ہم مسجدوں کے لیے وقت فارغ کریں گے، ہم دین کا علم حاصل کر سکیں گے۔ اصل روح حدیث کی یہ ہے، آدمی کو سمجھنا چاہیے۔ لیکن آج اگر یہ بات ہے کہ یاسین شریف کو میں نے پڑھا، بیماری کے ختم کئی مرتبہ یاسین پڑھی گئی، اور آپ جو 70-80 سال کے لوگ ہیں ان کو پوچھیں، یاسین شریف پڑھی جاتی ہے، لیکن زندگی پر کوئی تبدیلی نہیں زندگی میں۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ چیزیں، حالات تو آتے ہی چلے جائیں گے، زندگی کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اور آج اس بیماری کے بجائے بیماری کی طرف توجہ جیسے ہے اور اس سے آدمی کو خوف ہے، مرنے کے بعد کی زندگی کو یاد کرتے رہو۔ کتنے بڑے بڑے مسائل ہیں، کتنے بڑے بڑے مسائل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
نماز کے بعد دعا کی صحابہ سے مروی ہے روایت کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وفتنۃ القبر، یہ نماز کے بعد دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ آپ دیکھیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام امت کو تعلیم دے رہے ہیں کہ آپ نماز میں آئے ہیں، آپ قبر کو نہ بھولو، اور آپ کفر کو نہ بھولو کہ کفر میں مبتلا ہونے کے بعد آدمی کس خسارے میں ہوتا ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وفتنۃ القبر اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسی دعائیں نماز کے بعد پڑھی ہے، اور نماز کے بعد دعا اپنے امت کو تعلیم کی ہے کہ جب تم اٹھائے جاؤ گے قیامت میں اس کو نہ بھولو، ہر نماز کے بعد ان دعاؤں کو کرتے رہو۔ تو یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ مسلمان اپنی زندگی پر ایک نظر ڈالے کہ میں اپنی زندگی میں سدھار لا سکتا ہوں کہ نہیں۔ کتنے اللہ کے بندوں کے حقوق ہیں، تو ان حقوق کے سلسلے میں مالی حقوق ہیں، جانی حقوق ہیں، عزت کے حقوق ہیں، تو ان حقوق کے بارے میں کیا سوچ رہا ہوں۔ اسی طور پر اللہ کے حقوق کے بارے میں، میری نمازیں جو ضائع ہوئی ہے اس کی قضا کے بارے میں، آئندہ نماز پر استقامت کے ساتھ نماز پر قائم رہنے کے بارے میں آدمی سوچتا رہے کہ جو نافرمانیاں میری زندگی میں ہیں، میں نے کوئی ارادہ کیا ہے کہ نہیں، یا اللہ سے میں معافی بھی مانگ رہا ہوں کہ نہیں۔ اس لیے ایسے حالات کے وقت صدقہ اپنی جگہ پر ہے، اور یاسین شریف کا ورد بھی ہے، اور بھی دوسرے اوراد ہیں، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ اوراد کب کام آ سکتے ہیں؟ آدمی اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے سچائی کا اظہار کریں، توبہ کریں، یہ پہلا قدم ہے، توبہ کرے آدمی۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ موقع پر جو کام کرنے کی ہدایت دی جا رہی ہے شریعت کی جانب سے، اس ہدایت پر عمل کرنے کے اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ لہذا بہت اچھا موقع ہے کہ ایسے موقع پر اللہ کی جانب سے رجوع کیا جائے، اور یاسین شریف کا ورد ہے صبح ہی میں پڑھ لیا جائے، تاکہ اللہ پاک پورے دن ہم کو عافیت سے رکھیں، اور دعاؤں کا ورد رکھیں۔ دعائیں قبول ہوتی ہیں، اذان اقامت کے درمیان جلدی سے مسجد میں پہنچے، سنتیں پڑھیں، اور اس وقت اللہ سے دعا کریں۔ فرض نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں، فرض نماز کے بعد اہتمام سے آدمی کو دعا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اگر اللہ پاک موقع دے تو تہجد میں دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک تعالی ہم کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔